نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندگی کے ایسے سلیقے سکھائے ہیں کہ اگر انسان ان آداب کے مطابق زندگی گزارے تو یہی انسان اپنے آپ کو اسی معاشرے میں، اسی گھر میں، اسی ادارے میں، انہی رشتہ داروں میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کے مطابق نہ چلے تو وہی اس کے کام کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں، وہی ملازمت کی جگہیں ہوتی ہیں، وہی کاروبار ہوتا ہے، وہی ادارے ہوتے ہیں، وہی خاندان ہوتا ہے، لیکن انسان بے سکون ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی رہنمائی نہیں ہوتی جو ہمارا خالق ہے۔ اس سلسلے میں آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں آج معاشرے کے اندر ہمارا ایک بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے جس سے ہم سبھی لوگ الجھتے رہتے ہیں کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں، کس کی بات مان کر چلیں، کس کی بات نہ مان کر چلیں۔ گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو بس اوقات بچے کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ میں سے کس کی مانیں، کس کی نہ مانیں۔ بس اوقات انسان دینی مسائل کے بارے میں الجھتا ہے، کہتا ہے مولانا کس کی مانیں، کس کی نہ مانیں، کس کی بات کو مان کر چلیں۔ ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ یہ انسان کبھی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، میں کس ڈاکٹر کی بات مانوں، اور بیچارے آج کل جنہوں نے اپنا ڈاکٹر سوشل میڈیا کو بنایا ہوتا ہے، یوٹیوب کو بنایا ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی الجھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، میں کس کی بات مانوں۔ اور اگر ڈاکٹر واقعی حقیقت میں موجود ہو تو تب یہ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کی ایک رائے ہے، ایک کی ایک رائے ہے، میں کس کی مان کر چلوں۔ کبھی انسان کاروبار میں سوچتا ہے میں کس کی بات کو مانوں۔ تو میں نے بہت سارے شعبے بتائے کہ انسان زندگی میں ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو بات مان کر چلتا ہے، اور اگر اس کے اندر بات مان کر چلنے کا مادہ ہی نہ ہو، مزاج نہ ہو، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان، ناکام ترین انسان۔ ایک شاگرد کے اندر اگر استاد کی بات مان کر چلنے کا مزاج ہی نہ ہو، بات ہی ختم ہو۔ ایک ادارے کے اندر ماتحتوں کا اپنے بڑے کا مزاج سمجھ کر اس کی بات ماننے کی لائن ہی اس کے اندر نہ ہو، ادارہ کیسے چلے گا، وہ ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا، وہ شعبہ کیسے چلے گا۔ آپ ایک فیکٹری سنبھالتے ہیں، جب تک اس فیکٹری میں کام کرنے والوں کا مالک کے اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے مزاج کے مطابق بات ماننے کا اس کے اندر جذبہ نہ ہو، سوچ نہ ہو، کیسے کام چلے۔ لیکن اب سوال یہ کس کی مانیں، کس کی نہ مانیں۔ اللہ نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر یہ عرض کرتا چلوں کہ جب وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی سامنے آ جائے تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہو۔ کوئی مفکر، کوئی اسکالر کوئی بات بتا دے، ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جائے تو پھر گنجائش نہیں رہتی کہ مجھے آپ سے اختلاف۔ جب ضرورت پیش آ جائے زندگی میں کہ کس کی بات مان کر ہمیں چلنا چاہیے، کس کی بات مان کر نہیں چلنا چاہیے، تو سورۃ الکہف آیت نمبر 28 بس اس کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے تو آپ کو 3 اصول معلوم ہوں۔
اور وہ خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ آپ کس کی بات مانتے ہیں. الفاظ اس آیت کے یہ ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. لا تطع، آپ مت پیروی کیجیے، مت اطاعت کیجیے، مت کہنا مانیے. کس کا؟ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی بات کو نہ مانا، سوائے گمراہی کے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کی بات مان کر نہ چلو. جو اللہ سے غافل، اللہ کی یاد بھی اس کے اندر نہ ہو. اللہ کی یاد کی کیا نشانیاں ہیں؟ بہت آسان سے نشانی. وہ اللہ کی بات مان کے چلتا، بات مکمل ہو گئی. ویسے اتنے ذکر، اتنی تسبیحات، اتنے وظیفے اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. میں نے کہا نا ذکر، تسبیحات، ماشاءاللہ، وظائف، لیکن 5 وقت فرض نماز ادا نہیں کر رہا جو اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں پورا کر رہا. ٹھیک ہے، اللہ کا ایک حکم پورا کر رہا ہے، ذکر کا، تسبیحات کا، ایک حکم پورا کر رہا ہے. ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس کو میں مسترد نہیں کر رہا، اس کو مسترد نہیں کر رہا. اور اگر وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا نہیں کر رہا تو بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. 2 باتیں ہو گئی، ایک حقوق اللہ کو ادا کرنا، یہ اللہ کی بات کو ماننا ہے. حقوق اللہ ادا نہ کرنا گناہ ہے. حقوق العباد ادا کرنا، بندوں کے حق، بیوی بچوں کے حق ادا کر رہا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد والا ہے. اور اگر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سود بھی کھا رہا، سود بھی لے رہا، سمجھنا ہوگا کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل. ہاں انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہے، بس انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس میں توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے، اس کا دل بھی اللہ کی یاد والا ہے. کتنے گناہ ہو جائے، 100، 200، 500، 1000، 10,000، کوئی بات نہیں، توبہ استغفار کریے. اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے. گناہ ہونے کے بعد اگر توبہ اور استغفار زبان سے نکلے، یہ بندہ سمجھے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے. اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی انسان گناہ کا کام کر رہا ہو اور اس کو استغفار بھی اس کی زبان پہ نہ آ رہا ہو. یہ بھی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بلکہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہوں. رشوت لے رہا ہے، دے رہا ہے جائز سمجھ کر، سود لے رہا ہے، دے رہا ہے جائز سمجھ کر، ایسے کوئی ہوا ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا زندگی، کوئی توبہ اور استغفار نہیں. اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطع، اس بندے کی اطاعت مت کرنا، اس بندے کی بات مان کر مت چلنا. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے. یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات سن کر یہ بات آئی کہ جب اللہ نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے تو اس بندے کا کیا قصور؟ وہ تو جی اللہ نے غافل کر دیا. اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ دیا. اللہ اس کے دل کو غافل کرتا ہے جو اپنے دل کو غافل رکھتا ہے. اللہ اس کے دل کو غافل کرتا ہے. کوئی بندہ اللہ کے یاد سے اپنے آپ کو آباد کرنا چاہے اپنے دل کو، اور اللہ کہ میں نے تیرے دل کو آباد نہیں ہونے دینا، نعوذ باللہ باللہ. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کبھی کچھ ظلم نہیں کرتا. ایک بندہ ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کبھی نہیں اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا کہ وہ ہدایت پر چلے گا، وہ دین پر چلے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ سورۃ البقرہ کے آغاز میں تلاوت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آگے اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو وہاں یہ بھی سوال آتا ہے وہاں پر
کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو ان بندوں کا کیا قصور؟ اللہ نے مہر لگا دی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان بندوں کے کیا قصور؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے، وہاں پہ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے یہ مہر لگوائی تو اللہ نے لگائی، اس نے یہ مہر لگوائی تو اللہ نے لگائی۔ اگر یہ نہ لگوانا چاہتا اپنے دلوں پر مہر تو ایسی صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کسی کے دل پر مہر لگا دے وہ ایمان ہی نہ لائے، اس نے لگوائی۔ آسان سی بات، آپ کوئی بل ادا کرنے جاتے ہیں، سوئی گیس کا، بجلی کا، بینک میں جا کے ادا کرواتے ہیں، بینک والے اس پر بل پر مہر لگا دیتے، اسٹیمپ لگا دیتے۔ اب یہ بندہ کہتا دیکھا آپ نے میرا بل خراب کر دیا، مہر لگا دی، وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے مہر لگوائی تو ہم نے لگائی، آپ نہ لاتے ہمارے سامنے تو اس پر ہم نے مہر نہیں لگانی۔ بالکل آسان سے مثال دے کر میں نے عرض کی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، انہوں نے لگوائی تو اللہ نے لگائی۔ اللہ کبھی کسی کے دل کو اپنی یاد سے خود غافل نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود غفلت میں نہیں آتا۔ اور یاد سے، اللہ کی یاد سے دل آباد ہونا، اس کا تعلق کہ یہ انسان اللہ کی بات کو مان کر چلتا ہو، اللہ کا دھیان رکھتا ہو، ہر معاملے میں سوچتا ہو، ہر معاملے میں سوچتا کہ میں غلط تو نہیں کر رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اب اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اب اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اب یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان کی بات مان کر چلوں گا، تو اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ نشانی بتائیے۔ نمبر 2، دوسری بات کہ جس بندے کی بات کو مان کر نہیں چلنا، واتبع هواه لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا۔ نمبر 2، واتبع هواه، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا۔ خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی بات پر عمل کرنا، اپنی بات پر عمل کروانا، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کروں گا، کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ ایک بندہ ہر بات میں اپنی مرضی چلاتا ہے، کوئی بری بات نہیں، صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اس نے اپنی خواہش کو پورا کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر حکم کے مطابق ہے تو وہ خواہش پورا کرنا جائز ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ خواہش پوری کرنا ناجائز ہے۔ بس اتنی سادہ سی بات ہے، اور یہ مزاج بنانا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا ہمیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، بہت واضح حدیث، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع ہو جائیں جو میں دین لے کر آیا ہوں۔ خواہش پورا کرنا بری بات نہیں ہے، یہ انسان چاہتا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو کوئی بری بات نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمایا۔ یہ انسان کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں بہت زیادہ خرچ کروں، جی بہت اچھا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خرچ کر لیں۔ آپ کے خرچ کرنے کا جذبہ بھی بہت اچھا ہے، میں فلاں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا، میں ایک فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جی ضرور کیجیے، بس اتنا سا خیال رکھ لیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی اپنی خواہش کو پورا کر لیں۔ میں فلاں جگہ، نوجوان کہتا ہے لڑکا یا لڑکی، میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، جی کر لو، بس اتنا سا خیال رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو اس کی خواہش کو پورا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو نہیں ہے کہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے کر لیں۔ ماں باپ بھی اس بات کو دیکھیں، ماں باپ بھی اس بات کو دیکھیں، یہ ماں باپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، نہیں جہاں ہم کہیں گے وہاں کریں۔ اچھا جی، پھر اس لڑکی کی بھی شادی کر لو، لڑکے کی بھی شادی کر لو، بعد میں حالات کو بھی فیس کر لو، کیا فائدہ ملتا کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے شادی کریں، کر لیں اپنی مرضی سے شادی، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اتنا سا خیال کریں ہم کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں۔ نمبر 1، اس شخص کی بات کو مانیے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نمبر 2، اس شخص کی بات بالکل مت مانیے کہ وہ تبع ہواہ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہو، اس کی پیروی مت کیجیے، اس کی بات نہ مانیے۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھا گھر بنائیے، لیکن ایک دوست مشورہ یہ دے رہا ہے کہ آپ سود پہ پیسہ لے لیں، نہ مانیے، نہ مانیے، اس کی بات نہ مانیے۔ ہاں وہ حلال طریقے سے کہیں سے پیسہ لینے کو کہہ رہا ہے، مشورہ مان لیجیے، اس کا مشورہ مان لیجیے، ہم کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں۔ نمبر 3، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا،
اس شخص کی بات من مانے کہ جس کی باتوں کے اندر حد سے آگے بڑھنا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس سے جو معاملات ہیں نا وہ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو اعتدال نہیں ہے اس کی زندگی میں، میانہ روی نہیں ہے، افراط اور تفریط ہے اس کے اندر. افراط کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور تفریط کا معنی ہوتا ہے کمی. یہ بہت لفظ بولا جاتا ہے، افراط زر. آج کل افراط زر ہو گیا، اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی. ظاہر ہے جب وہ مقدار سے زیادہ پیسہ باہر نکالیں گے، چھاپیں گے، اتنا پیچھے موجود نہیں ہوگا تو افراط زر ہو جاتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس شخص کے کام اعتدال پر نہ ہونا اس کی بات کو مت مانیں، چاہے وہ مزاج ہو اس کا. اگر میں اس کے لیے ایک لفظ بولوں نا، ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند، بہت آسان آج کل کا لفظ. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ہر بات میں وہ اینڈ پہ چلا جاتا ہے، ایک دم وہ اوپر جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور دشمنی رکھنے میں بھی اعتدال رکھنے کو کہا. اس شخص سے بچنا چاہیے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندان کے اندر، کہ جو بندہ دوستی میں جاتا ہے تو انتہا پہ، دشمنی پہ جاتا ہے تو انتہا پہ، بندہ تنگ ہو جاتا ہے اس سے. جامع ترمذی کی حدیث، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے مزاج کو کیسے ہم بنائیں. ایسا فرمایا، بڑا اصول زندگی کا اصول سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما وبغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما. اس انسان اس اپنا مزاج بنا لے نا اس اصول کے مطابق، بڑا سکھی رہے گا. وہ کیا؟ احبب حبیبک ہونا ما، اپنے دوست کو دوست بناؤ ذرا وقار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ. عسى ان يكون بغيضك يوما، ہو سکتا ہے وہ کسی دن آپ کا دشمن بھی ہو. اب دوستی میں آ کے اس کو کاروبار کے راز بتا دیے، اپنی زندگی کے راز بتا دیے، بیوی بچوں کی باتیں بتا دی، اپنے ذاتی نجی سارے حالات اس کو بتا دیے. جب ناراض ہوگا نا وہ بلیک میل کرے گا، وہ تنگ کرے گا پکا پکا. کیوں؟ ہم کھل جاتے ہیں، اتنا کھل جاتے ہیں دوستی میں، سب کچھ بتا دیتے ہیں. بالکل نہیں، بالکل ایک لائن ہونی چاہیے ہر بندے کی، ایک لائن ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے دوستی کی. احبب حبیبک ہونا ما، اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے محبت کرو، ہونا ما، وقار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ. عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہارا دشمن بن جائے. اگلا جملہ، وبغض بغيضك ہونا ما، اپنے دشمن سے دشمنی کرو وقار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے. سارے دروازے مت بند کریں، سارے دروازے مت بند کریں. بیٹی کا رشتہ کیا، وہاں حالات پیدا ہو گئے، وہ جی ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ کے بندے، بیٹی ہے، اتنی باتیں کرو کہ جس سے واپسی ممکن ہو جائے. بھائی بھائی کی لڑائی ہوگی، کوئی بات نہیں، ترتیب سے چلیں، ترتیب سے چلیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑائی ہو گئی تو ٹھیک ہے اب ساری زندگی کے لیے ختم سلسلہ. بھائی دوست ہے، نہیں دشمنی کریں. ابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، تم دشمن سے دشمنی بھی کرو تو ذرا وقار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، ایک لمٹ میں رہ کر. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ہو سکتا ہے وہ کسی دن آپ کا دوست بن جائے. کچھ دروازے کھلے رکھیں ذرا، کچھ کھڑکیاں کھلی رکھیں. یہ انسان کا مزاج ہے. لہذا ہم زندگی کے اندر کس کی بات کو مانیں، کس کی نہ مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں ہمیں اصول سکھائے، اصول سکھائے. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس بندے کی بات کو مت مان کر چلیں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. واتبع هواه، نمبر 2 وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے. اس کی بات مان کر مت چلیں زندگی میں.
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے کام اعتدال پر مبنی نہیں ہوتے، زیادتی پر مبنی ہوتے. دشمنی کرتا ہے تو اوپر پہنچ جاتا ہے، دوستی کرتا ہے تو بالکل ڈل جاتا ہے، بالکل ختم، سب کچھ اوپر، سب کچھ بتا دیا. نہ، بالکل اسی طرح اگر ہم معاشرے کے اندر یہ دیکھیں کہ شوہر بیوی کی بات مانے یا بیوی شوہر کی بات مانے، تو اس میں بھی یہ 3 اصول سامنے رکھنے ہیں. اگر وہ گناہ کا حکم دے رہا ہے شوہر یا بیوی، ایک دوسرے کی بات کو نہ مانے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، نہ مات مانے ایک دوسرے کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ ایکسٹریمسٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، میاں یا بیوی نہ مانے. بالکل اسی طرح ہم زندگی کے اندر اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے کیسے، کب ان کی بات کو مانیں. 3 چیزیں دیکھ لیں بس. نمبر 1، کیا یہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہے، یہ گناہ کی زندگی میں تو نہیں مجھے لے جا رہا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ٹھیک ہے اپنی مرضی پوری کر رہا ہے، مرضی پوری کرنا بری بات نہیں، بار بار عرض کروں گا، مرضی پوری کرنا بری بات نہیں ہے. صرف اتنا سا خیال رکھنا ہے کہ وہ مرضی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. آپ گھر بنائیں، فیکٹری لگائیں، آپ کمائیں، آپ ملازمت کریں، آپ سفر کریں، سیر پہ جائیں، تفریح پہ جائیں، کھائیں پئیں، لباس پہنیں، کمائیں، لیکن اپنی مرضی پوری کریں اللہ کے حکم کے مطابق. بالکل اسی طرح دینی معاملات میں صرف اس کی بات کو مان کر چلیں کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کتنا بڑا بزرگ بنا کر اپنی شکل سامنے آ جائے نہیں ماننی بات اس کی. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نورانی شخص آیا، خود انہوں نے لکھا چونکہ واقع، ورنہ وہ ذکر ہی نہ کرتا میں. اتنے بڑے بزرگ، ان کے سامنے ایک نورانی شخصیت آئی. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے اس نورانی شخصیت نے مجھے کہا کہ عبد القادر جیلانی آج سے تجھے نماز معاف، تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ بن گیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ چیخے مارتا ہوا پیچھے بھاگا. کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ میں تو بڑا نورانی شخصیت بنا کر آیا تھا، تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا جواب سننے والا ہے. کہنے لگے میں نے اس طرح پہچانا کہ سب سے زیادہ محبوب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کو، ان کو نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھے نمازیں کہاں سے معاف ہوگی؟ میں سمجھ گیا تو شیطان ہے، میں سمجھ گیا تو شیطان. اب شیطان کا اگلا جال دیکھیں، اگلا جال. شیطان کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، عبد القادر جیلانی آج تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا، آج تو بڑا عالم ہے نا، پڑھا لکھا ہے، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً اللہ نے ان کو جال سے نکالا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا. ورنہ پھر وہ علمی تکبر میں مبتلا کر کے چلا تھا. تو بڑا علامہ، بچ گیا اپنے علم کے ذریعے. وہ پھر جال چھوڑ کے جا رہا تھا. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کی نہ مانیں. وآخر دعوانا